ساتھ ذکر کیا کہ ہمیں صدر کی ہدایات ہیں کہ ہم کس طرح اس شعبے میں آپ کے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن منسٹری کے ساتھ مل کر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے چائنا نے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا ہے. ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے جو مستقبل کی ہیومن ریسورس ریکوائرمنٹس ہیں ان کے جو لیڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں لائک چنگوا یونیورسٹی اینڈ مینی ادر جو کہ آج دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ہیں اور ٹیکنالوجی سینٹرز ہیں ان کے ساتھ مل کر اے آئی ایڈاپشن اور اے آئی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں لنکیجز قائم کریں. مجھے تھوڑا سا یہ سن کر حیرت ہوئی اور افسوس ہوا کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو جن کے پاس اسکالرشپس ہیں پی ایچ ڈی کے ان کو ویزاز نہیں دے رہے, ان کو جانے نہیں دے رہے. کیا وہ ہمیں اس ٹیکنالوجی سے روکنا چاہتے ہیں یا کیا وجہ ہے مجھے نہیں پتہ, لیکن میں حیرت زدہ ہوں کہ کچھ ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس کے جن کے پاس دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں فلی فنڈڈ اسکالرشپس ہیں ان کو ویزاز ڈیلے کیے جا رہے ہیں. تو شاید کچھ ممالک ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس صورت میں ہمارے پاس چین جیسا قابل اعتماد دوست ہے, ہم اس کے ساتھ مل کر اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور ہمیں ہنگامی طور پہ اس کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. ہواوے نے ابھی وزیر اعظم صاحب کے دورے پہ جب وہاں پر ان کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ ہوا تو پرائم منسٹر کی درخواست پہ 2 لاکھ نوجوانوں کو سالانہ آئی ٹی سکلز ٹریننگ کے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کا وعدہ کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ کا جو سرٹیفیکیشن کا پروگرام ہے آپ فوری طور پہ ہواوے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں تاکہ ان کے جو 2 لاکھ نوجوانوں کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے اس میں یہ اے آئی کی جو سرٹیفیکیشن آپ نے بنائی ہے ہم اس کو اس کے اندر شامل کر سکیں تاکہ یہ نوجوان اس ٹریننگ کو لینے کے بعد پھر پروڈکٹیو ڈیجیٹل ورک فورس کے طور پہ ملک کے لیے کارآمد ہوں یا خود کام کریں یا باہر جا کے کام کریں. اب تو اپنے ملک سے یہ کام کر سکتے ہیں اور پاکستان از آلریڈی اے 3rd بگیسٹ ای لانسنگ کنٹری اینڈ وی آر پراؤڈ آف آر یوتھ کہ ہمارے عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہمیں بھی مصنوعی ذہانت جیسی جدید ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا. مصنوعی ذہانت کے حوالے سے آگاہی ورکشاپس کا انعقاد ضروری ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ چین جنوبی ایشیا ایکسپو چین کے صوبہ یونان کے شہر کنمنگ میں جاری ہے. رواں سال پاکستان کو اعزازی مہمان ملک کی حیثیت دی گئی ہے. تفصیل بتائیں گے عمر فاروق. 28 جولائی تک جاری رہنے والی 6 روزہ ایکسپو میں پاکستان سمیت 82 ملکوں کے 2000 سے زیادہ کاروباری حضرات اور بین الاقوامی ادارے شرکت کر رہے ہیں. چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کنمنگ میں پاکستانی پویلین کا دورہ کیا. اپنے خطاب میں انہوں نے پاکستان کی تاجر برادری پر زور دیا کہ وہ ایکسپو میں اپنی بہترین مصنوعات کے ساتھ شرکت کو یقینی بنائیں. سفیر خلیل ہاشمی کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ کثیر جہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اس موقع پر انہوں نے پاکستانی پویلین کا دورہ کیا اور شرکت کرنے والے کاروباری حضرات کی کاوشوں کو سراہا. We have close to 180 business people, so that's probably the largest so far. I think this is a very useful platform. نمائش میں پاکستان، نیپال اور بنگلہ دیش سمیت 8 جنوبی ایشیائی ملکوں کے لیے 2 پویلینز مختص کیے گئے ہیں. دوسرے ملکوں کے شرکاء اور کاروباری حضرات پاکستانی چاول، ثقافت، ٹیکسٹائل مصنوعات اور دیگر اشیاء میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. I go many countries, Chinese people